علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا جنازہ ہوا نا، تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف ان کے مکتبہ فکر کے لوگ جنازے میں تھے؟ نہیں، وہ ہر دل عزیز شخصیت کیوں بن گئے؟ 2 وجہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ، ان کی آپس کی رشتہ داریاں وہ ذکر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت صحابہ اور حضور کے گھر والے اور ان سے پکی سچی محبت اللہ نصیب فرمائے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں بڑے دکھی درد دل کے ساتھ، ہم کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق اگر رکھتے ہیں، یہ میرا پیغام اہل تشیع حضرات سے ہے، یاد رکھیے گا کسی پر طعن و تشنیع کرنے سے پہلے اتنی سی بات سوچ لیں، تھوڑی سی بات سوچ لیں کہ ہمارے چچا جان، ابا جان، تایا جان، یہ سارے بھائی اکٹھے بیٹھے ہوں، کوئی بات چیت کر رہے ہوں، تو 5-7 سال کا بچہ ان بھائیوں میں سے کوئی بھی آئے، 10 سال کا بچہ یا جوان بچہ ہو کوئی بھی، وہ ان کے بھائیوں کے درمیان آ کر بیٹھ کر اور سب کو مشورے اور صلاحیں دینا شروع کر دے، تو سارے کیا کہیں گے؟ تو اپنا جا کام کر، بڑوں کی باتوں میں بولا نہیں کرتے۔ دادا جان بیٹھے ہیں، باقی اس کے سامنے اس کی اولاد بیٹھی ہے، کوئی مشورہ کر رہے ہیں، تو دادا جان کا پوتا آ کر کسی بات کا مشورہ دینے لگ جائے تو بابا جان کیا کہیں گے؟ بیٹا اپنی حدود میں رہو، جاؤ اپنا کام کرو، ہم مسئلہ حل کر لیں گے، بڑے بیٹھے ہیں سارے۔ اس کو صرف اس کی بات نہیں سنیں گے بلکہ اس کو وہاں سے نکال دیں۔ برا بلا کوئی بندہ آ کے کہنا شروع کر دے کہ جناب یہ کام یوں نہ کرو، یوں کرو، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ غلط کیا، اس کو نکال دیں گے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال یہ ہے، ایک علاقے کے اندر ایک MNA صاحب ہے، ایک MP صاحب، ہر علاقے کے اندر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے ووٹ لیے ہوتے ہیں، اور تقریباً 20 سال سے ایک ہی بندہ MNA MPA بن رہا ہے، بڑے لوگ اس کی چاہت رکھتے ہیں، اور وہ بھی بندہ جو MP MNA ہے نا، وہ بندہ سب کا خیال بھی رکھتا ہو، تو MPA MNA کے خلاف کوئی بندہ 15 سال بعد، عام سا بندہ جھاڑو دینے والا، گلیوں کی صفائی کرنے والا، وہ کھڑا ہو جائے اور کہے میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا، تو کیا کہو گے اس بندے کو؟ یہی کہو گے نا یار تو یہ کام نہ کر، اگر تو نے کرنا ہی ہے تو پہلے لوگوں میں اتنا اعتماد پیدا کر، پہلے لوگوں کی، اتنے سارے لوگوں کی حمایت حاصل کر، کم سے کم اس کے برابر جتنے لوگوں کی حمایت اس بندے کو حاصل ہے، اتنے ہی لوگوں کو کم سے کم تو حمایت حاصل کر۔ اس کے بعد جو ہے تو الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو سارے یہ کہہ کر کہ یار تیرا جوڑ کوئی نہیں ہے، بیٹھ جا، لیکن پھر بھی کوئی الیکشن لڑتا ہے اس کے خلاف تو کیا کہتے ہیں؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، انفن فی الماء و استن فی السما، اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ ایک شہزادہ گزر رہا تھا، ایک بھنگی آدمی نالیاں صاف کرنے والا، تو اس نے کیا کہہ دیا کہ اس بندے کی قدر میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیا ایک جملہ کہا، انفن فی الماء و استن فی السماء، کہ مجھے ایسے بندے کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں جس کا ناک پانی میں اور دم آسمانوں پر۔ تو صحابہ ایسی ہستیاں ہیں، حضور کی اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کو بھونکنے کے لیے نا، ان کو برا بھلا کہنے کے لیے ہمارے پاس وہ زبان کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ آنکھ کوئی نہیں ہے جس آنکھ نے حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ کیا ہو، ہمارے پاس وہ زبان کوئی نہیں جس زبان سے صحابہ نے کلام کیا جناب مصطفیٰ کے ساتھ، ہمارے پاس وہ کان کوئی نہیں ہے جو صحابہ کے پاس کان ہے، جن کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا پیچھے نماز میں کھڑے ہو کر۔ تو پہلے صحابہ کی برابری تو کوئی کرنے والا آج کے دور میں لاؤ، لیکن وہ دروازہ بند ہو چکا۔ اس لیے ہوں گے اختلاف، ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوئے ہوں گے یار، جن کے اختلاف کو اللہ اختلاف نہیں کہتا، صحابہ کے اختلاف کو اللہ اختلاف نہیں فرماتا، بلکہ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت، محمد الرسول اللہ والذین معہ، سارے صحابہ کا ذکر ہے۔ اشداء علی الکفار سے اگلا جملہ کیا ہے، رحماء بینہم۔ قرآن کہتا ہے وہ آپس میں شیر و شکر تھے، اور آج کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ وہ آپس میں لڑتے تھے، تو گویا وہ نہیں مانتا کہ یہ قرآن سچا ہے، وہ نہیں مانتا کہ اللہ رب العزت سچ بولتے ہیں، وہ نہیں مان رہا جو یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں تھیں، صحابہ کی آپس میں کوئی بھی غلط لفظ بول کر صحابہ پہ کوئی لعن و طعن کرے۔ اس لیے ایک موٹی سی مثال کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ حضور کے بعد کوئی بھی جب نبی نہیں ہے، حضور جیسا ہی کوئی نہیں ہے کوئی، پھر حضور کے غلاموں جیسا کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے تھوڑا سا بستر پہ لیٹتے ہوئے یہ سوچئے گا کہ میری زبان ان پاک ہستیوں کو، حضور کے صحابہ، حضور کے گھر والوں کو کوئی برا بھلا کہہ سکتی، اس لائق ہے یہ؟ جس طرح چاچا، تایا اور دادا جان، یہ سارے لوگ آپ کو درمیان میں بیٹھ کر آپ کو برا بھلا کہنے نہیں دیتے نا، آپ کو وہاں سے جانے کا کہتے ہیں، جب وہ برداشت نہیں کرتے تو حضور بھی اپنے صحابہ کے بارے میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں فرماتے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، جب 2 دفعہ کوئی نام لیا جاتا ہے نا تو تاکیدی معنی کیا جاتا ہے، او لوگو ڈرو 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 میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔
اگلے ہی جملے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان میرے صحابہ، میرے یاروں، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا، تو اس نے میرے صحابہ، میرے گھر والے، میرے اہل بیت سے محبت نہیں کی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، اس نے میرے صحابہ، میرے اہل بیت سے نہیں بلکہ مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا سوچ کر قدم اٹھائیں، سوچ کر زبان کھولیں۔ حضور کا کوئی صحابی اس لائق نہیں ہے کہ ہماری یہ گناہوں بھری زبان ان کے لیے کچھ غلط بولے، کچھ غلط سن بھی نہیں سکتے، کچھ غلط دیکھ بھی نہیں سکتے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ اس لیے یہ منافقت، نفاق کیا بیج ہم اپنے درمیان سے نکالیں۔ ایک میری بات سنیے گا بڑے غور سے، آخر میں کہنے لگا ہوں، اس بات کو غور سے سنیے گا، جب صحابہ اہل بیت کے بغض کا ہمارے درمیان سے بیج نکل جائے گا نا، گل جائے گا، سڑ جائے گا بغض کا بیج، تو یہی ہے ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد میں لانے والا۔ یہ بیج ساڑ دو، گال دو، پھینک دو اور اعلان کر دو، ہم آج کے بعد حضور کے در والوں کے، حضور کے نوکروں کے بھی غلام ہیں اور حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ جب بندہ یہ صاف دل لے کر ان کے لیے میدان میں آتا ہے نا، تو ہر دل عزیز شخصیت بن جاتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا جنازہ ہوا نا، تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف ان کے مکتبہ فکر کے لوگ جنازے میں تھے؟ نہیں، وہ ہر دل عزیز شخصیت کیوں بن گئے؟ دو وجہ ہیں، ہر دل عزیز شخصیت بن گئے تھے، دو وجہ ہیں۔ ایک، صحابہ کی غلامی کا علم بلند کیا، دوسرے نمبر پہ حضور کی ناموس کا علم بلند کیا، حضور کی ناموس کے لیے تڑپ گیا۔ تو ہمارے بڑوں نے نا، ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے ایک ہمیں بات یاد کروائی ہے، حضور کا غلام تو پہلے ہمارا ہے ہی امام، جو حضور کے غلاموں کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، حضور کے غلاموں کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔